ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سمیر رضا راپوری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ گھنٹی بجائیں۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کیونکہ موت بہت خطرناک چیز ہے۔ موت کا منظر بہت زیادہ خطرناک ہے، اور جو اپنی موت کو بھول جاتا ہے وہ دنیا کی محبت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب روح نکلتی ہے، روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو اس کو بطور سزا ہوتی ہے، اور اگر کوئی مومن ہوتا ہے اور اس کو جو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر کسی ولی کو موت کی تکلیف ہوتی ہے تو اس سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس سے اس کا مقام اور بڑا ہو جاتا ہے۔ مگر موت کی تکلیف ہر کسی کو ہوتی ہے، تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے۔ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلخوری کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے۔ جب بندہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، اس وقت اس کے دل میں دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور بہت زیادہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اچھا اخلاق پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اپنا کردار اچھا کر لیتا ہے جو موت کو یاد کرتا ہے۔ پھر وہ گھمنڈ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر کوئی اپنے مال پر گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا ہے، اور جو اپنے مال پر تکبر کرتا ہے اس کا انجام بہت زیادہ برا ہوتا ہے، اس کا حال بہت زیادہ برا ہوتا ہے قبر کے اندر۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے، تکبر کرنے والا جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار نہیں کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ متکبروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تمہارا حال کیا ہو چکا ہے؟ اگر تھوڑی سی دولت آ جائے تو دولت پر تکبر کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے تو اس حسن پر تکبر کرتے ہو، اگر اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا ہے تو مال پر تکبر کرتے ہو، اگر تمہارا گھر اچھا ہے تو اپنے گھر پر تکبر کرتے ہو۔ تکبر کرنے والوں، تمہارا انجام بہت زیادہ برا ہوگا، تمہارا حال بہت زیادہ برا ہوگا، کیونکہ جو تکبر کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ غیب دا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تکبر مت کرو، تکبر کرنے کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ گے دنیا کے اندر، اور قبر میں تمہارا حال بہت زیادہ برا ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو تکبر کرتا ہے، جو اپنے مال پر گھمنڈ کرتا ہے، جو اپنے مال پر اتراتا ہے اور دوسروں کی عزت نہیں کرتا ہے، دوسروں کو رسپیکٹ نہیں دیتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، ایک کھوپڑی۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کھوپڑی کس کی ہے اور یہاں پر یہ کیسے آ گئی۔ لوگوں نے کہا
اے عیسیٰ روح اللہ، آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے، یہ طاقت اور قوت دی ہے کہ اگر آپ اشارہ کر دیتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ آپ اس کھوپڑی سے گفتگو کریں، بات کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کھوپڑی کو زبان عطا کرے، اور آپ اس سے پوچھو آخر اس کا یہ حال کیسے ہو گیا، آخر یہ کون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز نفل کو ادا کیا، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کھوپڑی کو زبان عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو کون ہے، تیرا کام کیا تھا اور یہ تیرا حال کیسے ہو گیا، تو نے دنیا کے اندر کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا۔ وہ کہتا ہے میں ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اللہ اکبر میری عمر 1000 سال کی ہوئی اور میں نے 1000 بادشاہوں کا قتل کیا، اور میں بہت زیادہ مالدار تھا، میرے پاس میں بہت ساری دولت تھی، مگر اے عیسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، میری یہ عادت تھی میں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا تھا، میں اپنے مال کو یتیموں پر خرچ نہیں کرتا تھا، میں اپنے مال سے کبھی غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، مجھے اپنے مال پر گھمنڈ تھا، مجھے اپنے مال پر تکبر تھا، مجھے اپنی بادشاہت پر تکبر تھا، میں تکبر کیا کرتا تھا، میں گھمنڈ کیا کرتا تھا، اس وجہ سے میرا آج حال قبر کے اندر بہت زیادہ برا ہو چکا ہے، میرا جسم تو قبر کے اندر سڑ رہا ہے اور میرا سر یہاں پر ہے، میری کھوپڑی یہاں پر ہے۔ اللہ اکبر، یہ تکبر کی وجہ سے میرے ساتھ میں یہ ہوا ہے۔ اب وہ کہنے لگا میں سمجھ گیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اگر دنیا کے اندر سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو وہ مال کی دولت نہیں ہے، وہ پیسے کی دولت نہیں ہے، وہ خزانے کی دولت نہیں ہے، وہ بادشاہت کی دولت نہیں ہے، اگر دنیا کے اندر سب سے بڑی کوئی دولت ہے تو وہ تقوی کی دولت ہے۔ جس کے پاس میں تقوی ہے اس سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہے، اور جس کے پاس میں تقوی کی دولت نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان اپنے پاس بہت سارا مال بھی رکھتا ہے اس کے باوجود بھی وہ غریب ہے، یہ بادشاہ کہہ رہا ہے۔ تو جو بہت زیادہ دولت مند تھے، بادشاہ تھے، ان کا یہ انجام ہوا، ہمارا حال کیا ہوگا؟ آج ہمارے پاس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد میں بھی ہم گھمنڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم غیبت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو کبھی گھمنڈ مت کرو، تکبر مت کرو، کیونکہ جو تکبر کرتا ہے، تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اور جو تکبر کرے گا اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دولت دی تو ہم گھمنڈ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے مدد کے لیے کہتا ہے ہم اس کی مدد نہیں کرتے، ہم اس کو گالیاں بکتے ہیں، ہم اس کو طعنہ دیتے ہیں، ہم اس کی برائی کرتے ہیں، مگر ہم اپنے پیسے کو شراب کے اڈوں میں خرچ کرتے ہیں، زنا کے اڈوں میں اڑاتے ہیں، حرام کاریوں میں اڑاتے ہیں، شادیوں میں لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ تکبر ہو چکا ہے، گھمنڈ آ چکا ہے۔ یہ پیسہ آپ کو برباد کر دے گا، یہ پیسہ آپ کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا، یہ پیسہ آپ کو برباد کر دے گا۔ آقا کے دیوانوں، تو آج بھی وقت ہے، توبہ کر لو، آج اسی کے ساتھ میں، انکساری کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزارو، اور کبھی اللہ کی عطا کردہ مال میں تکبر مت کرو، کبھی اللہ رب العزت کے مال میں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، کبھی تکبر مت کرو، کیونکہ تکبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ پکڑ کر لے گا، اور اس کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ مت بھولو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت دی ہے تو وہ عزت کو چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت بھی دے سکتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور یہ بات
بات حق ہے کہ اللہ تعالی شرابیوں کو عزت نہیں دیتا ہے، اللہ تعالی حرام کاریاں کرنے والوں کو عزت نہیں دیتا ہے، اللہ تعالی زانیوں کو عزت نہیں دیتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو تو اللہ تعالی سے پیار کرو، اگر مقام چاہتے ہو تو اللہ تعالی سے پیار کرو، اگر مرتبہ چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے پیار کرو، تمہیں دنیا کے اندر بھی عزت ملے گی، تمہیں قبر کے اندر بھی عزت ملے گی، اور تمہیں غیب داں نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ملے گی، اور تمہیں جنت کا پروانہ بھی عطا کیا جائے گا۔ تو کبھی تکبر مت کرنا، جو تکبر کرتے ہیں مال کی وجہ سے ان کا حشر قبر میں بہت زیادہ برا ہوتا ہے، اور فرشتہ نزا کے وقت اس کے پاس میں آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جس مال پر تو تکبر کیا کرتا تھا، جس مال پر تو گھمنڈ کیا کرتا تھا، جس مال پر تجھے بہت زیادہ ناز تھا، کیا آج تجھے تیرا مال بچا سکتا ہے؟ کیا آج تجھے تیرا مال بچا سکتا ہے؟ نہیں، تیرا مال تجھے بچا نہیں سکتا، تیرا مال تیرے لیے ہلاکت کا ذریعہ تو بن سکتا ہے، مگر تیرا مال تیرے لیے مغفرت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ مال وہی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، مسجدوں میں خرچ کیا جاتا ہے، وہی مال مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو تکبر کرنے والوں تکبر مت کرو۔